مفتی خورشید اسعودی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی خورشید اسعودی کو سبسکرائب کریں۔ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان وقال اللہ تبارک وتعالی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں ہی اپنے کلام مجید کو نازل فرمایا ہے۔ رمضان کا قرآن سے بہت گہرا رابطہ ہے۔ یہ جو قرآن اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، یہ آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں پہلے بسائے گئے، جب اس دنیا میں پہلے انسان آئے تھے تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے جو طور طریقے سب سے زیادہ ضرورت تھی، جس چیز کی آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ تمام ضروریات اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں مکمل فرما دیا ہے۔ یہ رمضان المبارک آیا ہے، اللہ رب العزت اس مہینے میں اپنے کلام سے اپنے بندوں کا رابطہ جوڑتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ کلام مجید اس مہینے میں پڑھے گا، سنے گا، تلاوت کرے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس مہینے کا وہ اتنا زیادہ بھرپور اس مہینے سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ واضح دلائل ہے ہدایت کے لیے اور حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے۔ یعنی اس قرآن کے ذریعہ حق اور باطل کی تمیز ہو جاتی ہے، صحیح اور غلط کا انسان فیصلہ کرنے لگتا ہے، کھرے اور کھوٹے کا انسان کے اندر کسی چیز کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جس کا رابطہ اس کلام مجید سے ہوتا ہے، جس کا رابطہ اس کلام مجید سے ہوتا ہے، جس کا رابطہ اس کلام مجید سے جتنا کم ہے، دنیاوی فتنوں میں، دنیاوی جھمیلوں میں اور باطل کے رعب اور داغ اس کے دل میں بہت زیادہ بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ لیکن جو کلام مجید کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اپنا تعلق کلام مجید سے جوڑتا ہے، تو دنیا کے فتنے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ماضی کا بھی تذکرہ کیا، حال کا بھی تذکرہ کیا اور مستقبل کا بھی تذکرہ کیا۔ ایک انسان کو چاہیے کیا؟ ایک انسان کو چاہیے کیا؟ ایک گاڑی چلانے والا انسان جب گاڑی کو چلاتا ہے تو اس کو تین چیزیں اس کو مینٹین کرنی پڑتی ہیں۔ نمبر ایک، بیک مرر اس کو دیکھنا پڑتا رہتا ہے کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے، کوئی ٹریفک تو نہیں ہے، کوئی آوارہ آدمی تو نہیں ہے جو بے تکا گاڑیاں چلا رہا ہے۔ نمبر دو، وہ حال پر نظر کرتا ہے کہ میں کس روڈ میں جا رہا ہوں،
اور پھر کہاں جا رہا ہوں فیوچر پہ بھی اس کا نظر ہوتا ہے، اس حساب سے اپنے حال کے مسئلے کو حل کرتا ہے، اپنے حال پر توجہ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کلام مجید کو بھی ایسا ہی بنایا کہ تم کیسے تھے دیکھ لو، ابھی تمہارا کیا حال ہے اس کو بھی دیکھ لو کلام مجید میں، آگے تمہارا کیا حال ہوگا اس کو بھی تم دیکھ لو۔ کیا مسلمانوں پر اتنے زیادہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اتنا زیادہ مسلمانوں کو مٹانے کی باتیں چل رہی ہے، کیا مسلمان مٹ جائیں گے کیا؟ یہ کون بتائے گا؟ دنیا میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمان مٹ جائیں گے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں لن یضروکم الا اذى، وہ تمہیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے ہاں سوائے چند تکلیفوں کے، تھوڑے بہت حالات مسائل جو دنیاوی نظام کا ایک حصہ ہے، جو دنیاوی نظام کا ایک حصہ ہے، اللہ نے پارٹ آف لائف اس کو بنایا ہے، حالات مصیبت پریشانی یہ تم پر آئیں گی، لیکن اس دنیا سے تم کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ یہ فیوچر کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بتا دیا، فیوچر کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بتا دیا۔ عزیزان ملت، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ رب العزت کے کلام مجید سے جو ہمارے رابطے کمزور ہو گئے ان رابطوں کو مضبوط ترین کرنا ہے، اور ان میں سب سے پہلی چیز کہ تراویح میں بشاشت سے اللہ کے کلام کو سننا ہے، تراویح میں بشاشت سے اللہ کے کلام کو سننا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ایک ایسا ہے جس کے الفاظ میری دنیا میں تو ایک ایسی کتاب ہے، دنیا میں سب سے زیادہ نہ سمجھ کر پڑھے جانے والی اگر کوئی اس دنیا میں کتاب ہے تو وہ کلام مجید ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ بھی اس کا ایک معجزہ ہے۔ دنیا میں ہر کتاب پڑھی جاتی ہے، بائبل پڑھی جاتی ہے اور دوسری ساری کتابیں پڑھی جاتی ہے، سائنس کی کتابیں، آرٹس کی کتابیں، فزکس کی کتابیں، بایولوجی کی کتابیں پڑھی جاتی ہے، ہسٹری کی کتابیں پڑھی جاتی ہے، لیکن ہر ایک کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کو سمجھا جائے، اس پہ کیا لکھا ہے سمجھا جائے، سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو کنٹینیو کریں گے، سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے۔ لیکن اس دنیا کا حال یہ ہے، کلام مجید کا حال یہ ہے کہ پڑھنے والوں میں 90% لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں، جن کا تعلق کلام مجید سے ہے، 90% لوگ ایسے ہیں لگ بھگ جو اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ نہیں سمجھتے، لیکن جب تک وہ اس کی تلاوت نہیں کرتے، جب تک وہ اس کو نہیں پڑھتے، جب تک اس کو وہ نہیں دیکھتے، انہیں چین و سکون نہیں ملتا ہے۔ ایسی کتاب دنیا میں اگر ہے تو لے آئیے۔ اللہ رب العزت نے اس کے الفاظ میں بھی کشش رکھا ہے، اور انسان جس چیز کے ماحول میں وہ رہتا ہے نا اس کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ کلام مجید کا جو اثر ہے نا وہ دلوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے، دلوں کو اطمینان اور سکون اور قرار ہے، یہ ذہنی غذا ہے، ایک روحانی غذا ہے۔ تو جو تراویح میں مکمل قرآن مجید کو سن لیتا ہے تو اللہ رب العزت سال بھر میں جو اس کے اندرونی غذا جو چاہیے اسے، جو روحانی غذا جو چاہیے اسے، اللہ رب العزت وہ غذائیں اس کو فراہم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے موقع پر حضرت جبرائیل کو سنایا کرتے تھے، اور جس سال آپ کی وفات ہونے والی تھی اس سال آپ نے 2 دور سنایا، تو وہیں سے یہ سلسلہ چل پڑا۔ تو تراویح کی نماز اللہ رب العزت نے اس تراویح میں قرآن مجید کو سننے سنانے کا جو سنت قرار پایا، جو رواج قرار پایا، اور اسی تراویح کی برکت سے یہ کلام مجید کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ محفوظ رکھا۔ دنیا میں آپ کو ہزاروں حافظ ایسے آپ کو ملیں گے
جو کلام مجید کو اس لیے وہ یاد رکھتے ہیں تاکہ انہیں تراویح میں سنانا ہے. بہت سارے ایسے حافظ جو کاروبار ہے یا اسکول اور دنیاوی مشغولیات میں وہ مشغول ہو گئے، مگر سال بھر وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ مجھے تراویح میں کلام مجید کو سنانا ہے. حالانکہ یہ نیت بہت اچھی نہیں ہے. کلام مجید کی تلاوت کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنا، عبادت کرنا ہے. تراویح میں سنانے کے لیے کلام مجید کو یاد رکھنا. لیکن اللہ نے ایک ایسا سسٹم بنایا کہ اس کے ذریعہ اللہ نے اپنے کلام مجید کو سینوں میں تر و تازہ رکھا ہے. ایسے ایسے مہیور. تو اسی لیے تراویح کی نماز میں کلام مجید کو آپ بشاشت سے سنیے. جتنی سہولت ہو اتنی سنیے. ایک پارہ سننے کی بشاشت ہو تو اسی مسجد میں نماز پڑھیے جہاں پر روزانہ ایک پارے کی تلاوت ہو رہی ہے. 2 پارہ سننے کی بشاشت ہو تو اسی مسجد میں نماز پڑھیے جہاں پر 2 پارے کی تلاوت ہو رہی ہو. جتنی آپ کے اندر بشاشت ہے، لیکن آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ ہم پورے مہینے تراویح میں کلام مجید کو ہم سنیں گے. پورے مہینے یہ ایک رواج چل پڑا. 15 دن کی تراویح، 20 دن کی تراویح. یہ بنایا اس لیے گیا، علماء نے اس کی اجازت اس لیے دی تاکہ لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ تراویح جہاں کلام مجید ختم، مسجدیں صاف. حالانکہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو میں جانتا ہوں کہ ان کا کوئی کاروباری مشغولیات نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں مسجد. نہیں ہو گیا تراویح. نہیں، تراویح الگ ہے اور کلام مجید کو سننا الگ ہے. اس کا سوائے ایک مستقل سنت ہے. 20 رکعت تراویح عزیزان ملت ایک مستقل سنت ہے. تو یہ تراویح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم. جو رمضان المبارک میں ثواب کی امید سے، ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے جو قیام کرتا ہے، یعنی تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح تراویح ایسے جگہ میں آپ پڑھیے جہاں پر پیچھے میں کوئی لقمہ دینے والے حافظ ہوں. لقمہ دینے والے حافظ ہوں، ایسے جگہوں میں تراویح کا آپ انتخاب کیجیے جہاں پر پیچھے کوئی حافظ نہ ہو. بھائی یہ اللہ کا کلام ہے. آج تک اس دنیا میں کوئی شخص پیدا نہیں ہوا جس نے اس کلام کے حق کو ادا کیا ہو. غلطیاں ہو جاتی ہیں، لقمے پڑ جاتے ہیں. 3 سے 1 پارے میں 3 لقمے، 4 لقمے، 5 لقمے پڑھنا یہ کسی حافظ کے لیے عیب کی علامت نہیں ہے. اس کو بھدی نگاہوں سے، کڑوی طنزیہ نگاہوں سے دیکھنا اور اشاروں میں، کنایوں میں بہت سارے لوگ منہ پھٹے سامنے بول دیتے ہیں آپ کو تو کلام مجید یاد نہیں ہے. نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ کسی سے بھی بھول ہو سکتی ہے. ایک آدھ مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھول ہو گئی. پیچھے صحابی نے لقمہ دیا، وہیں سے یہ لقمے کا رواج پڑا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے لقمہ دیا، یہیں سے یہ لقمے کا رواج پڑا. حضرات صحابہ سے بھی بھول ہو جاتی تھی تو پیچھے سے وہ لقمہ دے دیا کرتے تھے. یہ تو اسی کو تو کہتے ہیں جمہوریت، کہ امام جو پڑھ دے اس کو نہیں مانیں گے، اگر امام غلط پڑھے تو ہم اس کو ٹوک دیں گے. تو ایسی جگہ میں تراویح کا آپ انتخاب کیجیے جہاں پیچھے کوئی حافظ لقمہ دینے والا ہو. اگر حافظ میں تھوڑی ایک آدھ غلطیاں آ رہی ہو تو اس سے بدظن بھی آپ نہ ہوئیے، اور تراویح کو بشاشت سے پڑھنے کے لیے ایک ضروری ہے کہ تھوڑا افطار کم کھائیے. تراویح کے بعد خوب کھانا کھا لیجیے جا کر، لیکن افطار تھوڑا سا کم کھائیے. علل خصوص افطار میں تیل والی چیز، پیٹ کو بوجھ کرنے والی چیزیں تھوڑے سے کم کر لیجیے. تو پھر دیکھیں اس کے برکت سے آپ تراویح بڑی بشاشت سے آپ پڑھیں گے. تراویح کی نماز آپ بڑی بشاشت سے پڑھیں گے. تو اسی لیے اس رمضان المبارک کے موقع پر ہم تراویح بھی بشاشت سے پڑھیں گے اور ایسی جگہ میں تراویح پڑھیں گے جہاں پر پیچھے
کوئی حافظ ہو رہا ہو اور اللہ کے کلام کو پورے طور پر سنیں گے اور انفرادی تلاوت بھی کریں گے، اور ہو سکا تو کم از کم ایک صفحہ یا ایک رکوع اس رمضان المبارک کے برکت سے ترجمے کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ میں آپ کو رائے دینا چاہتا ہوں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ترجمہ انٹرنیشنل لیول پر فی الوقت جو ہے مشہور و معروف ہے۔ واقعتاً میں نے بھی اس ترجمے کو، میں بھی کبھی اگر ترجمے کی ضرورت پڑتی ہے مجھے تو میں بھی اسی سے رجوع کرتا ہوں۔ ان موجودہ زمانے، موجودہ اردو اور موجودہ لب و لہجے کا اختیار ایسا ترجمہ فی الوقت میرے نظروں سے نہیں گزرا ہے موجودہ احوال کے حساب سے۔ تو اگر ترجمہ پڑھنا ہو تو میں آپ کو رائے دے رہا ہوں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ آپ پڑھیں، اس کے اندر کوئی شکوک و شبہات ہو تو اپنے مقام علماء سے رجوع فرما لیں۔ یہاں 15 دن یہ ہمارے نمک گولا مسجد میں 7:15 میں عشاء کی جماعت ہے اور 8:30 میں تراویح کی نماز کھڑی ہو جائے گی۔ 15 دنوں میں قرآن مکمل ہوگا انشاءاللہ۔